السلام علیکم دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خیام علی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا واقعہ ہے۔ حضرت مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب بہت ہی پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں، آپ لوگ بھی ضرور سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہے۔ ایک شخص کو پکڑ کر لوگ لے آتے ہیں کہ اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے بھائی؟ اس نے کہا جی واقعی میں ان کے باپ کا قاتل ہوں، لیکن میں نے قصداً قتل نہیں کیا۔ ہوا یہ کہ میں ایک مسافر ہوں، جا رہا تھا، راستے کے اندر سبز چراگاہ تھی، میرا اونٹ بھوکا تھا، اس چراگاہ میں داخل ہو گیا۔ اس کے بوڑھے باپ نے پتھر اٹھایا اور میرے اونٹ کو مارا، اس کی آنکھ نکل گئی۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے وہی پتھر اٹھا کر اس کے باپ کو دے مارا، لیکن وہ ایسے ٹکانے پہ لگا کہ اس کا باپ فوراً فوت ہو گیا۔ میرا قصد اور ارادہ نہیں تھا، لیکن بہرحال میں اس بات کا اقراری ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ آپ جو حکم سنائیں میں اس کو قبول کروں گا، لیکن میں ایک مہلت مانگتا ہوں کہ میرے دوست، میرے بھائی کی کوئی رقم میرے ذمے ہے، میرے پاس اس نے امانت رکھی ہوئی ہے اور وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی۔ اگر آپ فیصلہ کر دیتے اور میری گردن کاٹ دی جاتی ہے تو وہ امانت جو میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر کے، میرے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے، تو وہ اس تک کون پہنچائے گا؟ اگر آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں تو میں جا کر کے اس کی امانت اس کو واپس کر کے پھر واپس آؤں گا، پھر یہ پھندا پھانسی کا میں اپنے گلے میں ڈلوانے کے لیے تیار ہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص تیری ضمانت دے دے تو ہم تجھے چھٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، پورے مدینے میں اس کا کوئی شناسہ ہی نہیں تھا، واقف ہی نہیں تھا، ایک اجنبی شخص تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے، کہا حضرت عمر میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دے دی گئی، وہ چلا گیا۔ تیسرے دن وعدے کا جو وقت تھا، لوگ جمع ہو گئے، دربار لگ گئے، ابھی تک آنے والا نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا ابو ذر تو نے غلطی کی ہے، ایک اجنبی کی ضمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں ایک بار جو پھائیں اڑ جاندے اور پھر کدی نہ پھنستے نے۔ ظاہر ہے وہ چلا گیا، واپس تو نہیں پلٹ کے آئے گا، اسے پتا ہے کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے، تو تم نے یہ کیا غلطی کی؟ خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈال لینا، لیکن بہرحال میں نے اس کی ضمانت دی۔ کچھ عرصہ بیتا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ جب صورت واضح ہوئی تو وہی شخص تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کھڑا ہو کہنے لگا حضرت کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اب جو حکم ہے پورا کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکامات جاری کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتا کہ تو نے اس کی ضمانت کیسے دی جب تو اسے جانتا نہیں تھا؟ تو سنو حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہا۔ کہا ایک اجنبی میرے محمد کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے چاروں سمت دیکھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور اس کی ضمانت دیتا، تو میں نے اس لیے ضمانت دے دی کہ نہ بھی آیا تو اپنی جان چلی جائے گی، کل کو یہ تو نہیں کہے گا کہ محمد کے مدینے میں کسی نے ضمانت مانگی تھی، پورے شہر میں کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا۔ اس کو کہا کہ انہوں نے تو ضمانت دے دی، میاں اب تو بتا کہ تو چلا گیا تھا، تجھے جانتا کوئی نہیں تھا، نہ پلٹ کے آتا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو تو نے یہ دوبارہ موت کے منہ میں کیوں اپنا سر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک اجنبی کی ضمانت ایسے شخص نے دی ہے جو مجھے جانتا بھی نہیں ہے، اور اگر میں نہ گیا تو لوگ قیامت تک اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کریں گے کہ اجنبی یوں سلوک کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکام جاری کیے، تو جن کے باپ کو قتل کیا تھا وہ بیٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تاریخ کی کالک ہم اپنے منہ پہ ملیں گے، ہم بھی اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری کہانی ہے، لیکن آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیا ہماری صورتحال ہے؟ نہ ہمارا کردار رہا اور نہ ہمارا کوئی تشخص رہا۔ آج ہم نے
اپنا تشخص بھی مٹا کے رکھ دیا، اپنے طرز زندگی بھی بدل دی۔ نہ ہماری باطن کی وہ روشنی رہی، نہ ظاہری وہ صورتیں رہی کہ ہم پہچانے جائیں کہ حضور کے غلام ہیں، بلکہ آج بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشم۔ حضرت عمر نکلے یروشلم میں، ایک اونٹ ہے، ایک غلام ہے، کبھی وہ سوار ہوتا ہے، کبھی آپ باری مقرر کی ہے۔ جب قریب پہنچے یروشلم کے تو عمر کی باری نکیل پکڑنے کی اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی آ گئی۔ غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں، آپ آ جائیں، دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے ہیں، تازہ تازہ علاقہ فتح ہوا ہے، اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو۔ عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی ہے، اپنی باری پہ تم بیٹھو گے، اپنی باری پہ میں بیٹھوں گا۔ لوگ منتظر کھڑے ہیں، دور سے جب دیکھا کہا اس کی ہیبت سے کانپتے تھے ہم، یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے، ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے استقبال کیا، تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا، اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام۔ کہا کہ لا الہ الا اللہ، اے ابو عبیدہ بن جراح، ہم ایک ذلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے، اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی، اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے۔ اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی، وہ پینٹاگون سے نہیں ملی، وہ واشنگٹن سے نہیں ملی، وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی، وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے۔ اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا، پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اس نعرے کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے انحراف کر دیا ہے۔ آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہیں کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں، اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو کے رہ گئے۔ ہماری پستی، ہماری زبوحالی، ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس مرکز حیات کو، اس مرکز زندگی کو، اس مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ انہی حضرت عمر کی کہانی ہے۔ وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے۔ کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے، مجھے بچپن کی کہانی یاد آ گئی۔ کہا کیا کہانی ہے؟ کہا یہی عرض تہامہ تھی، میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے، کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا۔ میں آگے والا سیدھا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا۔ کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کہ تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے؟ کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج شرق سے لے کر غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عمر سے تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ عزتیں، یہ تخت و تاج، یہ حکومتیں ہمیں حضور کی دہلیز سے ملی۔ جب ہم نے اس دہلیز کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اوپر رسوا ہو گئے اور ذلیل کر کے رکھ دیے گئے۔ ہماری اخلاقی پستی اور زبوحالی نے ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ دامن رسالت ماب کو چھوڑ دیا ہے، پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ آئیے ابھی بھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، رب سے بھی معافی مانگ لے۔ گنبد خضرا کے مکین کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم در سے اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت،
आका हमसे भूल हुई। अब्दुल्ला बिन उमर और उबैदुल्ला बिन उमर बसरा से गुजर रहे थे एक जंग से वापसी पर, तो हाकिम बसरा ने आपको कुछ पैसे दिए कि ये माले गनीमत में जाके जमा करवा देना, और फिर खुद ही मशवरा दिया कि इराक के अंदर फलां फलां चीज बहुत सस्ती मिल जाती है और हिजाज में इन चीजों की कीमत ज्यादा है, तो अगर आप ऐसा कर लें कि ये इन पैसों से खरीद लें और जाके मदीनातुल मुनव्वरा में फरोख्त कर दें, तो जो जायद पैसे आप कमाएंगे वो आपके हुए, और यही अशरफियाँ जो मैंने दी हैं आपको, इतनी अशरफियाँ बैतुल माल में जमा करवा देना। तुमने मेहनत की होगी, तजारत की होगी, तो जितने बचेंगे वो आपके होंगे। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा। वहाँ से माल खरीद लिया, मदीनातुल मुनव्वरा में आके बेच दिया। जितनी अशरफियाँ उन्होंने वहाँ से दी थी बैतुल माल के लिए, उतनी बैतुल माल में जमा करवा दी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला, बेटों को बुलाया, कहा कि सुना है तुमने कोई कमाई की है? कहा जी हमने तो तजारत की और जो माल लिया था उतना माल ही बैतुल माल में जमा करवाया है। कहा तुम बैतुल माल के पैसों पर कमाई की है, वो पैसे भी तुम्हें बैतुल माल में जमा करवाने पड़ेंगे। ये उमर हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रूमी शहनशाह की बीवी सलाम भेजती है हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया को, तो वो 1 दीनार उधार लेकर के उसका इत्र खरीदती हैं और शीशियों में डाल करके उनको भेजती हैं कि चलो एक रवादारी का अच्छा सबूत फराहम किया जाए। तो वो वापसी पर उन्हीं शीशियों के अंदर कीमती मोती भर के बेचती हैं, जवाहरात भर के बेचती हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं लाओ ये सारे जवाहरात, सबको फरोख्त करते हैं, 1 दीनार उसको देते हैं, बाकी बैतुल माल में जमा कर देते हैं। तो जब अपनी जिंदगी इतनी मोहतात होगी, इतनी खूबसूरत होगी, तो फिर किस तरह कोई गवर्नर ज्यादती कर सकता है। तो हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना तर्ज जिंदगी और अंदाज मुआशरत इतना सादा और इतना खूबसूरत रखा कि उसके मुताबिक तमाम गवर्नरों को ढालने की तलकीन की। आप जब भी किसी शख्स को बतौर गवर्नर उसका तयन करते तो उसको ये नसीहतें करते, एक तुर्की घोड़े पे सवार नहीं होंगे, बारीक कपड़ा नहीं पहनेंगे और अनछिने आटे की रोटी खाएंगे, मकान का दरवाजा नहीं लगाएंगे, कोई हाजिब नहीं रखेंगे, चौकीदार नहीं रखेंगे, बवाब नहीं रखेंगे, जो तुम्हारे तक पहुंचना चाहे डायरेक्ट पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। और फिर जब किसी को मुतय्यन किया जाता उसकी जायदादें लिख ली जाती कि उसके पास कितनी जायदाद है, वो हिसाब अपने पास रखते, और जब वो माजूल होता या उसका वक्त खत्म होता तो आप देखते कि अब उसके पास जायदाद कितनी है। अगर वो जो पहले आपने अपने पास रिकॉर्ड रखा होता उससे जायदाद उसकी ज्यादा होती, तो हजरत उमर बकिया जायदाद बैतुल माल में जमा करते। अल्लाह अकबर। और ये कैसे था? गवर्नर बोल नहीं सकता था, इसलिए कि हजरत उमर की अपनी बूदोबाश भी इसी तरह की थी, अपना तर्ज जिंदगी भी इसी तरह का था। माले गनीमत में बहुत सारी चादरें आती हैं जो सबको तकसीम कर दी जाती हैं। खुतबा जुमा देने के लिए आए तो एक शख्स खड़ा हो गया, उमर खुतबा बाद में सुनेंगे, पहले ये बताएं कि ये जो तुमने कमीज पहनी है ये कहां से आई? माले गनीमत के अंदर जो चादरें आई हैं सबके हिस्से में एक एक चादर आई। आप दाराज कद हैं, एक चादर से कमीज नहीं सिल सकती, तो आपकी कमीज कहां से आई? पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर खुतबा सुनेंगे। अल्लाह अकबर। आपके बेटे खड़े होते हैं, कहा एक चादर से मेरे बाप की कमीज नहीं बनती थी, मैंने अपने हिस्से की चादर भी अपने बाप को पेश की है। उसने कहा अब सुनाओ, और हम सुनते हैं। यह है हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अपनी जाती जिंदगी। अयाज बिन गनम के बारे में यह पता चलता है कि वो मोटे कपड़े नहीं बारीक कपड़े पहनता है। उसने घर के दरवाजे पर बवाब भी रखा हुआ है, चौकीदार भी रखा हुआ है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद बिन मुसलमा को भेजते हैं। मोहम्मद बिन मुसलमा जाते हैं और जाके तहकीक करते हैं तो ऐसा ही पाते हैं, तो उनको वहीं गिरफ्तार करके ले आते हैं।
اور حضرت عمر کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، چھڑی اس کے ہاتھ میں دے کر فرماتے ہیں جاؤ تم بکریاں چرایا کرو، تم گورنری کے لائق نہیں ہو۔ ایک گورنر کو بکریاں چرانے پہ لگا دیتے ہیں اس لیے کہ تم نے ان اصولوں سے، ان ضابطوں سے انحراف کیا ہے جو ایک سلطنت کے ذمہ دار کے لیے لازم اور ضروری ہیں۔ دور موجود کے حکمرانوں کو، چاہے وہ عرب کے حکمران ہوں چاہے وہ عجم کے حکمران ہوں، اگر وہ اسلام کا نام لیتے ہیں تو انہیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ اموی خاندان کے چشم و چراغ تھے، لیکن ان کا مزاج سب سے ہٹ کے تھا، انوکھا اور نرالا تھا۔ سلیمان نے ساری زندگی تخت و تاج کی بسر کرنے کے بعد سوچا کہ میں ان کو اپنا نائب بناؤں۔ تو خیر جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ دمشق کی جامع مسجد میں جمع ہوئے اور وصیت نامہ پڑھا گیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہوئے، فرمایا لوگوں نہ تو میری منشا تھی کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے اور نہ مجھے اس بات کا علم تھا، یہ میری منشا اور آپ لوگوں کی مشاورت کے بغیر کیا گیا ہے، میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ جس کو چاہیں اپنا خلیفہ مقرر کر لیں۔ تو لوگوں نے کہا آپ ہی ہمارے امیر ہیں، آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی اطاعت کرتا رہوں تب تک تمہارا خلیفہ رہوں۔ اور پھر آپ نے حکم نامہ جاری کیا کہ میری جتنی جائیداد ہے ساری بیت المال میں جمع کروائی جائے، اور جتنے بھی اموی شہزادے تھے ان کی جائیدادیں جو لوگوں کے ضبط کی ہوئی تھی سب کو بحق صدقات ضبط کرنے کا حکم نامہ جاری کیا۔ مسجد سے باہر نکلے تو آپ کے لیے شاہی سواری لائے گی، فرمایا میرا خچر کافی ہے میرے۔ گھر پہنچے تو اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا، جو بادشاہ کی بیٹی ہے، بادشاہ کی پوتی ہے اور 4 بادشاہوں کی بہن ہے، ناز و نعم میں پلی ہوئی ہے، کہا کہ میرے ساتھ تم رہنا چاہو تو تمہیں اپنے سارے زیورات، زر و جواہر، سارا مال بیت المال میں جمع کروانا ہوگا اور فقیرانہ زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اب اس پاک باز خاتون نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، میں فقیری کی زندگی کو ترجیح دیتی ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 2 سال 5 ماہ اور کچھ دن حکومت کی اور 3 بر اعظموں پر سلطنت اسلامیہ پھیلی ہوئی تھی، اور آپ روتے تھے کہ ان لوگوں کا حق بھی میرے اوپر بلا مطالبہ ہے جو دنیا کے کسی بھی خطے کے اوپر اس سلطنت کی حدود میں بستے ہیں۔ عید کا موقع آیا، عیدگاہ میں جب لوگ ایک دوسرے کو مل رہے تھے تو امیر المومنین کے بیٹوں کے کپڑے خستہ تھے، پرانے تھے، پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تمہیں شرم تو آ رہی ہوگی کہ امیر المومنین کے بیٹے ہو کے تمہیں ڈھنگ کا لباس بھی دستیاب نہیں ہے۔ تو آپ کا ایک بیٹا عبد الملک بن عمر بن عبدالعزیز جو آپ کی زندگی میں انتقال کر گیا تھا، اس نے کہا ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی ہے، ہمارا باپ دیانتدار ہے۔ جب گھر آتے ہیں تو آپ کی بیٹیاں آپ کو عید مبارک کہتی ہیں، آپ سے ملتی ہیں، لیکن منہ پہ کپڑا دھرا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبدالعزیز بولتے ہیں کہ بیٹی آپ نے چہرے کے اوپر کپڑا کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہتی ہے ہم نے کچے پیاز سے آج کھانا کھایا ہے تو اس لیے ہم نے کپڑا رکھا ہے کہ آپ اس کی سمیل محسوس نہ کریں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رو پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کس باپ کا جی نہیں چاہتا کہ میری اولاد آسودہ ہو، لیکن میں آخرت سے ڈرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال 5 ماہ اور چند دنوں کے اندر ایسا عدل پھیلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ترازو گاڑ دیا گیا ہے، ہر شے پوری پوری تولی جا رہی ہے، اور اتنی خوشحالی آتی ہے، اتنی خوشحالی آتی ہے، لوگ زکوٰۃ کے پیسے لے کے نکلتے ہیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا۔ ایک علاقے کے لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھتے ہیں کہ حضرت زکوٰۃ کا کیا کریں؟ فرمایا غریبوں کو دے۔ کہا کوئی غریب رہا ہی نہیں، تو کہا کہ اچھا آپ اس طرح کریں کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کا مہر ادا کر کے شادیاں کروا دیں۔ تو وہ جواب میں لکھتا ہے یہ بھی ہو چکا۔ تو کہا لوگوں کو قرضہ دے دیں۔ کہا کسی کو قرضے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں اچھا غیر مسلموں کو قرضہ دیں تاکہ وہ کھیتی باڑی کر کے زراعت کے کام کو بڑھائیں۔
یہ عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے۔ عدل پھیلا، نور پھیلا، روشنی پھیلی، شہزادگی کی زندگی سے ایک دم اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے کٹیا کے اندر محدود کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے نامور خلیفہ ہے، اور ان کو ان کے عدل، ان کے انصاف، ان کی سادگی اور ان کی زندگی کے اس خوبصورت طرز کی وجہ سے عمر ثانی کہا جاتا ہے۔